پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف اگرچہ 2-3 مہینے سے اشارے دے رہی ہے کہ نومبر میں احتجاج کے، لیکن اب جو پریزیڈنٹ ہیں خیبر پختونخوا کے جنید اکبر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل نومبر میں ہم احتجاج کا پلان بنا رہے ہیں. کیسے ہوگا، خد و خال کیا ہوں گے، تاریخیں کیا ہوں گی، یہ طے ہونا باقی ہے، لیکن چونکہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں گیا ہے تو یہ احتجاج تو ہم نے کرنا ہے. لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کر کے دکھائیں. کیسے آپ کریں گے؟ اٹک سے آگے نہیں آنے دیں گے اور اس کو روکنے کا پورا پلان حکومت کے پاس موجود ہے. یہ دعویٰ رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے ایک تنازع چل رہا ہے گاڑیوں کا، بلٹ پروف گاڑیوں کا تنازع. اور یہ گاڑیوں کا جو تنازع ہے یہ آج اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا جب سرفراز بگٹی صاحب نے، جو چیف منسٹر بلوچستان ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کو نہیں چاہیے تو آپ ہمیں دے دیں، ہم ان گاڑیوں سے استفادہ کر لیں گے. اور فوری طور پر محسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ بالکل بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، یہ لیجئے جناب، ہم آپ کو دے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے خیبر پختونخوا نے اگر یہ قابل استعمال ہی نہیں ہے تو پھر بلوچستان کیوں لے رہا ہے اور خیبر پختونخوا نے یہ گاڑیاں واپس کیوں کی ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک معاملہ جس پر ہم آج پروگرام میں بات کریں گے وہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ پنجاب کا، جس میں کچھ ایسے نکات ہمارے سامنے آئے ہیں. غیر جماعتی انتخابات، جیتنے والے کو 30 دن کی مہلت کہ وہ 30 دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کر سکتا ہے، اور موجودہ سنیریو میں اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی شمولیت اختیار کر لے، کیونکہ اس کے تو انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے، کیونکہ اس کے تو آلریڈی ایم پی آزاد ہیں. تو پی ٹی آئی میں تو وہ جا نہیں سکے گا، اس کے پاس پھر آپشنز کیا بچیں گے؟ تو اس طرح کا قانون لایا گیا. اور دوسرا یہ کہ پچھلے 3 سال میں 6 مرتبہ قانون میں تبدیلی کی گئی ہے، 2 مرتبہ حلقہ بندیاں تبدیل کی گئی ہیں، یعنی جب شیڈیول آنے لگتا ہے قانون تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، خوش آمدید پروگرام میں. ہمارے ساتھ خرم امید روکھڑی صاحب موجود ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما. علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب، کیا نومبر میں پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کچھ ہوگا، کیونکہ اور مجھے یہ بھی میں کہوں گا کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس وقت اسمبلیوں میں رہ کر، اس سسٹم میں رہ کر بات چیت کرنی چاہیے اور اس سسٹم میں رہ کر بات کو آگے بڑھانی چاہیے. یہ مناسب وقت نہیں ہے احتجاج کا، مارچ کا. گو کہ مجھے بہت ساری چیزوں پہ ہے اختلاف کہ پاکستان تحریک انصاف پہ سب سے بڑا الزام ہے 9 مئی کا. تو 9 مئی کے کیس چل رہے ہیں، سزائیں ہو رہی ہیں، تو 9 مئی کے کیسوں کو چلنا چاہیے، سزائیں ہونی چاہیے، لیکن اب اس سے بات آگے بڑھنی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، جس طرح خیبر پختونخوا کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس میں کمی آنی چاہیے. جس طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے. بچہ ہے، بچے کے حوالے خیبر پختونخوا نہیں کریں گے. دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، یا اس کی کیا مجال، اس کی کیا جرت. اور 3 یعنی 1.25 لاکھ فورس جو خیبر پختونخوا کی ہے، اس کو 15 سال پرانی بلٹ پروف گاڑیاں دے کر آپ اوپر سے اگر وہ نہیں لیتا تو واپس لے لیں. ٹکے ٹکے کی باتیں سنا رہے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ملاقات، یہ ملاقات سے روکنا غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے. اچھا. تو ملاقات ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، آپ نے اس کے تمام رکاوٹیں ڈالیں. اس نے کورٹ سے گیا اور وہ اس نے حلف کا آرڈر لیا. آپ فیصل کریم کنڈی کا جو کردار تھا، جو لطف الرحمان صاحب کا کردار تھا، جو مولانا صاحب اور مسلم لیگ کا اسلام آباد میں اجلاس تھا کہ غیر آئینی ہے، سب کچھ ان کا غیر آئینی تھا. اب اگر وہ منتخب ہو گیا ہے تو یہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، نون لیگ کی نہیں ہے، یہ اس ملک کی ہے، یہ ہماری ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے، اس پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. اگر اس کا رستہ، دونوں کا منزل ایک ہے کہ امن ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، رستے 2 ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر وفاق اسے بلائے اور اپنے ساتھ بٹھائے؟ وہ تو مگر کہتے ہیں کہ جی وہ گئے بھی نہیں ہیں پہلے، اور آئندہ بھی وہ کہہ رہے، جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانیں. آپ عمل کا رد عمل ہوتا ہے. گئے تھے، چیف سیکرٹری کو بھجوایا تھا، مزمل صاحب کو بھجوایا تھا، اور اس وجہ سے بھجوایا تھا کہ اس میں مہاجرین کا ایجنڈا تھا، وہ نہیں تھا. اب اگر آپ 2 مذاکرات کے بعد آتے ہی اسے بلاتے اور ان کے سٹیک ہولڈرز کو بلاتے، بلوچستان کے حوالے سے جب آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ بلوچستان کے چیف منسٹر ان کے سارے سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے. مریم نواز صاحبہ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کیا جرت کہ تم پیپلز پارٹی پہ ہٹ کر رہی ہو، ہماری اتحادی ہیں. مراد علی شاہ کو کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کیا جرت، تم نہروں پر جو ہے سیاست کر رہے ہو. تو سہیل افریدی کو کیوں؟
تو شروع میں آپ جب ایک چھوٹی سی بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ملاقات کروانی ہے، وہ ملاقات نہیں آپ کرنے دے رہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، اس کو عزت نہیں دے رہے، اس کو اتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک صوبہ ہے یار. پہلے کے کم نفرتیں ہیں اس ملک میں، پہلے کے کم تقسیم ہے اس ملک میں، اور ہم ہیں اس قابل کہ ان مسائل میں پڑیں. ہماری افغانستان کے آمنے سامنے ہے، انڈیا کے والے سے ہائی الرٹ پہ ہیں، معیشت کا ہمارا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا آگے جو معاملات جانے ہیں وہ ہیں، اور ہم آپس میں ہی لڑی جا رہے ہیں. تو یہ جھوٹی ضدیں، جھوٹی انائیں، پاکستان سے بڑی ضدیں، پاکستان سے بڑی انائیں، ان کو ختم کریں، آگے بڑھیں. اور کم از کم اگر ہم نیشنل ایکشن پلان پہ متحد ہو سکتے ہیں، اگر ہم ثانیہ APS پہ متفق ہو سکتے ہیں، تو اس پہ کیوں نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ایک قدم آگے بڑھیں کہ کہیں یار تو جیتا میں ہارا، آئیں بیٹھیں 100 مرتبہ میٹنگ کریں. پرائم منسٹر نے مبارکباد کے لیے فون کیا، اور اس کے نتیجے میں بھی شاید ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی کہ وہ اس کا مذاق بنے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس کا پھر مذاق اڑایا گیا پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تو پرائم منسٹر نے تو ایک قدم آپ کے خیال میں اچھا نہیں بڑھایا تھا؟ بالکل نہیں بڑھایا. اچھا، پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ عطا طاہر اور اختیار ولی صاحب پریس کانفرنس نہ کریں، رانا ثناء اللہ صاحب ان کے حوالے سے لب و لہجہ بہتر کریں. جب آپ کے 10 بندے ان پر چڑھائی کر رہے ہوں، آپ نے ایک ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون کر کے اس کو بلاتے، اس کو کہتے ملاؤ جی ملاقات، خود بیٹھتے 10 منٹ سارٹ آؤٹ کرتے، کہتے ملیں جی، 100 مرتبہ ملیں، لیکن دہشت گردی پہ ملیں اور عمران خان کو سمجھائیں کہ ہم اس وقت صورتحال یہاں پہنچی ہوئی ہے، ہم آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتیں. کبھی بھی یہ جو گونگڑوں سے مٹی جھاڑنا نا، یہ فارمیلٹیز یہ نہیں چلتی، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو آپ اب نہ کریں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، ان کے فنڈز دیں، ان کی مسئلے حل کریں، ان کو کوئی 100-150 بلٹ پروف گاڑیاں دیں، ان کو اکوپڈ کریں، ان کی تربیت کریں. انہوں نے لڑنا ہے آگے جا کے. فوج کے کب تک ہم ہر معاملے میں فوج کو آگے لائیں گے اور لڑوائیں گے؟ کتنے جوان شہید ہو گئے ہمارے، ہر قدم پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور مجھے وہ بریگیڈیئر صاحب یاد آ رہے ہیں جن کا ایک بیٹا تھا اور 4 دن بعد شادی ہونی تھی اور وہ شہید ہو گیا. کوئی خدا کا خوف کریں، کس چیز پہ سیاست کر رہے ہیں؟ ان پولیٹیکل پارٹیوں کو، یہ جو فوج ہے نا، یہ ان پولیٹیکل پارٹیوں کی گورننس، بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ اور بیڈ پرفارمنس کو خون سے پورا کر رہی ہے. گورننس کے گیپ کو ہم خون سے فل کر رہے ہیں. تو کب خدا کے لیے بس کریں، اب آپس میں بیٹھیں. سیاست ہوتی کیا ہے؟ رستہ نکالنا. اور اگر آپ وفاق میں ہیں، اگر آپ نے سارے پاکستان میں ہیں، تو ایک چھوٹا سا خیبر پختونخوا ہے، ان کو عزت دینے میں کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح ہے. روکٹی صاحب، ایک تو یہ ملاقات والا معاملہ ہے. بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ غیر آئینی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے. ملاقات ہونے میں حرج کیا ہے؟ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی. کیوں نہیں ملاقات ہونے دی جاتی آپ کے خیال؟ نہیں، ملاقات، یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے نا، بھٹی صاحب نے ساری اچھی باتیں کی ہیں. یہ 3 سال کی کہانی ہے، کوئی آج کی کہانی تو ہے نہیں. تمام چیزیں عزت دو عزت لو والا معاملہ، اس سارے کو آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کے شروع ہوا ہے. وہ چیف منسٹر بنے، چیف منسٹر بننے کے بعد پہلی تقریر سن لیں آپ، اس سے پہلی تقریریں سن لیں اس نوجوان کی، پہلی تقریر کے تمام پوائنٹس سن لیں آپ. اس کے بعد ملاقات کرنے آتے ہیں، ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. گورنمنٹ جانے وہ جانے، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ پہلے گڈی گڈی والا رشتہ تو ہے نہیں، یا کوئی جپیاں تو پہلے تھیں نہیں. ملاقات ہونی چاہیے تھی. گزارش سنیں نا، آپ کوئی اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تو چل نہیں رہے، جو آپ آل آف اے سڈن ڈیمانڈ کرنے لگ جائیں کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ ایک طرف سے ہو جانا چاہیے. ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کالڈ ہم. اگلے دن نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے. ایز اے چیف منسٹر آف پاکستان کو ٹرائبل لیڈر تو ہے نہیں، وہ چیف منسٹر ہے، الیکٹڈ چیف منسٹر خیبر کا پہلی دفعہ ٹرائبل ایریا سے پہلا MP الیکٹڈ چیف منسٹر ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں آتا ہوں، وہ نہیں آیا اس میٹنگ کے اندر. اب جب آپ فضا آپ کی کیا ہے، آپ نے وہ فضا قائم کی آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ آپ کنفرنٹریشن کی اس سیاست میں گئے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بخشا. آپ کا چاہے سپیس ہے، چاہے آپ کا ٹویٹر ہینڈل ہے، چاہے آپ احسان اللہ احسان کو بھی لے آئے اپنی سپیس کے اندر. نہیں، مگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے ڈیالہ میں تو اگلے دن وہ پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی آ جاتے ہیں؟ نہیں، ذاتیات ہے نا جی. ناراض ہو گئے تو پھر نہیں آنا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کوئی ٹرائبل چیف تو نہیں ہے نا، کوئی یہاں پر یہ کوئی جنگ جیت کے تو نہیں آیا نا، کوئی ایک قوم نے تو فتح نہیں کیا نا. آپ نے بھی کچھ اچھا پیش آنا ہے، آپ نے بھی اپنا رویہ تبدیل کرنا ہے، آپ نے بھی بتانا ہے. اچھا پیچھے چلے جاتے ہیں، چلیں یہ چیف منسٹر نے ہے جو علی امین گنڈاپور ہے، اس کی یلغاریں ادھر جو آتا تھا پھول دینے آتا تھا.
یہاں پر جو تمام وہاں سے لشکر کے لشکر لے کے آئے, آپ پھول دینا تو نہیں آئے, آپ لڑائی کرنے آئے. آپ کانسٹنٹلی لڑائی کر رہے ہیں, آپ کانسٹنٹلی پرووک کر رہے ہیں, آپ لڑائی کر رہے ہیں. آپ کا پورے کا پورا یہ پولیٹیکل جو پروگریسو پولیٹیکل اپروچ ہے, آپ اس کو چھوڑ چکے ہیں. آپ کا کام تھا, آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پازیٹیو پولیٹیکل اپروچ اچھا چلیں آپ نے جھگڑا کر لیا. بھائی کسی سٹیج پہ تو آپ نے پروگریسو ہو جانا تھا, کسی سٹیج پر تو آپ آ کے پروگریسو اچھا ایسا کام کرتے کہ دوسری سائیڈ کو بھی ہم کہتے یار یہ بڑا اچھا کام کرنے پہ آ گئے ہیں, یہ اچھائی کی طرف سے آ گئے ہیں. کوئی ایک نوٹ بتا دیں جہاں پر آپ کو کوئی پروگریسو پولیٹیکل اپروچ نظر آئے. نہیں نظر آتی. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اس کا جواب تو بخاری صاحب دیں, اور یہ بھی بتائیں کہ جیل مینول کیا کہتا ہے. ملاقات کیا صرف قریبی لوگ, قریبی رشتہ دار مل سکتے ہیں, جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو بخاری صاحب وہ کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق کوئی پابندی نہیں ہے کہ لازمی چیف منسٹر سے ملاقات کروانی ہے, قریبی رشتہ دار مل سکتے ہیں, یہ پابندی ہے جیل مینول کے مطابق, یا وکلاء مل سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. اسد بھائی ایسی بات نہیں ہے, ہاف نالج از نا آلویز ڈینجرس. یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا یہ کورٹ آرڈرز پہ سٹارٹ ہوا, اور جو پہلی اس میں آئی سی اے تھی, انٹرا کورٹ اپیل تھی, دیٹ واز نمبر از 336/2023. وہاں سے یہ تیار ہوا, سب سے پہلے سٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر باقاعدہ سارا لاء ڈسکس ہوا. اس میں اٹارنی جنرل کو بلایا گیا, ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا گیا, ڈویژنل بینچ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, اور ایک ایک سیکشن اس کے اندر انٹرنیشنل لاز, اس کے اندر آپ کے جیل مینول پاکستان کا, نیلسن منڈیلا لاز, سارے کے سارے ڈسکس ہوئے. اور اس کے بعد ایک ایک سیکشن کوڈ کی گئی جیل مینول کی, ہمارے پاکستان کے لاء, جس کے تحت پھر 2 دن رکھے گئے. 2 دن مقرر کیے گئے, منگل اور جمعرات. منگل کو بلڈ ریلیشنز along with the consuls, جی, اور تھرسڈے جو ہیں ان کے دوست احباب, سیاسی رفقا. جی یہ ورڈ یوز ہوا, دوست احباب, جو آرڈر تو الاؤ کرتا ہے, آرڈر بھی الاؤ کرتا ہے, اور آپ کا جیل مینول بھی الاؤ کرتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تو it's none of our business. Ignorance of law is no excuse basically. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی. اس کے بعد وہ روٹین چلتی رہی, یہ نہیں کہ وہ رکی, وہ اکتوبر 4 تک, سوری نومبر 4 2024 تک یہ روٹین چلتی رہی. جو ٹیوزڈے تھا اس کو پہلے ٹائم فیملی کی ملاقات ہوتی تھی, اس کے بعد وکلاء کی ملاقات ہوتی تھی, اور تھرسڈے کو جو ہے پھر ان کے 26 نومبر, میں نے 2023 کا آرڈر بتایا آپ کو, اور اس کے بعد 26 نومبر سے پہلے جب کال دی گئی احتجاج کی, اس سے پہلے 4 نومبر کو آخری ملاقات ہوئی. اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, جو آج تک ختم ہے تھرسڈے کے حوالے سے. سو یہ چیز تو بالکل غلط ہے کہ ایسا کوئی جیل مینول میں نہیں ہے, ایسا کوئی لاء. اگر ہائی کورٹ کو آرڈر میں لاء نہ مینشن ہوتا تو گورنمنٹ تھی نا, بیٹھے سٹنگ گورنمنٹ تھی. اور صاحب کی درخواست پر جو اعتراض لگا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہ اعتراض بھی یہی تھا کہ آلریڈی ایس او پی بن چکا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو پھر آپ کیا لینے آئے؟ میں وہ بتاتا ہوں اس کے. اور اس کے بعد جو بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ پھر 26ویں امینڈمنٹ آ گئی, اور چھاتا بردار جوڈیشری آ گئی. جب وہ آ گئی تو اس کے بعد جب کنٹمپٹ پٹیشنز لگیں تو ایک لارجر بینچ بنا, اور انہوں نے بھی اس آرڈر کو اگنالج کیا کہ جی یہ آرڈر بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ حالات نہیں ہیں, ان حالات میں آپ کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں احتجاج میں بات میں آتا ہوں, پہلے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ, اور اس کے بعد جو آپ نے کوشچن کیا اسپیسیفکلی سی ایم کے حوالے سے, سی ایم کی پٹیشن فائل کی, میں نے فائل کی, اس کے اوپر آفس آبجیکشن لگا. آبجیکشن کیا تھا؟ نمبر 1 ایک چیز ڈیسائیڈ ہوگی, آپ دوبارہ کیوں آ گئے. نمبر 2 جو آفس نے لگایا. نمبر 2 کہ یہ جو سی ایم ہے یہ کس کیپیسٹی میں ملیں گے ان سے, ٹھیک ہو گیا. اور کیا یہ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا یا ذاتی حیثیت میں ڈیسائیڈ کیا؟ ایپیکس جو مصطفیٰ ایپیکس کیس تھا, جب ہم کھڑے ہوئے تو ودن 1 منٹ ساری چیزیں یہ کہ یہ تو آبجیکشن دینی ہے کیونکہ ابھی تو کیبنٹ بنی نہیں, اس لیے مصطفیٰ ایپیکس کیس تو اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا. اس کے بعد دوسری چیز یہ آ گئی کہ جی ایک چیز وہ ہے ملاقات کے لیے, آپ نے لکھ دیا, اس کو سپرنٹینڈنٹ کی تو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ روک سکے. اب اس کے بعد وہ آبجیکشن وہیں ختم ہوا, پٹیشن جو ہے وہ اس کو نمبر لگا, نمبر لگنے کے بعد نوٹسز ہو گئے, اور صبح کے لیے وہ فکس ہو گئے. اب مجھے پتا چلا آپ کے پروگرام آنے سے پہلے کہ صبح پھر لارجر بینچ بن گیا, اور اس کے سامنے پھر ساری پٹیشنز اکٹھی ہو گئی. ٹھیک ہے, سو یہ تو ہوگی ایک چیز. اب دوسری آگئی احتجاج کی چیز. دیکھیں اگر تو ہم ان کانسٹیٹیوشنل کام کرتے اسد بھائی, احتجاج کا حق مجھے میرا کانسٹیٹیوشن نہ دیتا, پیسفل احتجاج کا مجھے پروٹیسٹ کا حق نہ ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی باہر آئے گا احتجاج کرے گا, آپ کو کہے گا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کا حال وہ کریں گے جو آپ نے ماڈل ٹاؤن سے سٹارٹ کیا. اور ماڈل ٹاؤن سے سٹارٹ کر کے آج تک آپ کی تو ایک ہسٹری ہے, آپ کو تو وہ ہسٹری ساری کی ساری جو ہے لے کے جا رہے ہیں, یہ آپ کے اعمال نامے ہیں, یو ہیو ٹو آنسر دیم الٹیمیٹلی. یہ تو نہیں ہو سکتا. سو اگر ہم احتجاج کرتے ہیں
اگر ہم کسی کی وراثت میں جاتے ہیں, اگر ہم کسی کی پرسنل ٹیریٹری میں جاتے ہیں تو آپ کہیں اوکے جی یو پیپل آر ٹریسپاسر. ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ آپ نے ایک جرم کر دیا, آپ ہماری ٹیریٹری میں, میری آبا و اجداد کی اراضی میں, میری زمین میں, میری ملکیت میں بغیر اجازت کے اندر گھس گیا, تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. اگر میں کسی بھی شہر میں پاکستان کے جلسہ کرتا ہوں, جلسے کی اجازت نہیں ہے, جلسے کے اوپر جاتے ہیں, جلسے کے اوپر وارنٹ نکل جاتے ہیں. یہی تو سوال ہے کیوں؟ اب آپ آن دا ادر سائڈ اگر بلاول بھٹو صاحب حیدرآباد میں 6 گھنٹے جلسہ کر دیں تو جائز ہے. اگر مریم صاحبہ روز جا کے سرگودا سے سٹارٹ کر کے جلسہ جلوس کر دیں جائز ہے. اگر وہ لوگوں کو کہ میں انگلیاں توڑ دوں گی تو وہ تمیزدار. مگر آپ کے پاس اجازت نہیں ہے, اور اجازت کے بغیر جب آپ آئیں گے تو پھر ٹکراؤ ہوگا, جیسا کہ پچھلے سال بھی نومبر میں ٹکراؤ ہوا. اگر ایک بندہ کانسٹیٹیوشنل چیز پہ کہتے ہوئے کہ بھائی جو کام کر رہے ہو یہاں کے علماء مشائخ سے پوچھو, یہاں کے لوگوں سے پوچھو, یہاں کے پارلیمنٹ جو بیٹھی ہے 4.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, ان سے بات کرو تو اس میں کیا برائی ہے, اور اس میں کون سی ان کانسٹیٹیوشنل چیز ہے مجھے یہ بتا دیں. چلیں یہ اس کا کانسٹیٹیوشن فالو کرنا نا, آگے جا کے لیتا ہوں. لیکن بھٹی صاحب پی ٹی آئی یہ بھی سوچ رہی ہے کہ شاید وہ یہ اگر نومبر میں احتجاج کرتی ہے تو اسلام آباد اس طرح کا احتجاج لے کر نہ آئے جیسے کہ پچھلے سال ہوا تھا. وہ سوچ رہے ہیں کہ اٹک کے پل کو ہی منزل بنا لیا جائے اور وہیں پر بیٹھ جائے گی. یہ ایک آپشن زیر غور ہے ان کے یہاں کہ اٹک کے پل پہ بیٹھ جائیں, اور ان کے ذہن میں شاید وہ ہے جو سندھ میں احتجاج کیا تھا, یہاں پنجاب سے رابطہ کاٹ دیا تھا اور اس کے احتجاج کا پھر نتیجہ بھی نکل آیا. آپ کے خیال میں ایسی چیز اگر کرتے ہیں تو سود مند ہوگی؟ نہیں, میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی اس احتجاج پہ. ابھی کوئی حتمی نہیں ہے کہ کوئی اٹک کے پل پہ بیٹھنا ہے, سڑک بلاک کرنی ہے, اور نہ کرنی چاہیے, بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. میں ابھی کل بات کر رہا تھا ایک ٹی وی پہ کہ ٹرمپ کے خلاف لوگ نکلے 2700 شہروں میں, 2700 امریکہ کے شہروں میں, لاکھوں لوگ نکلے, اور 70 لاکھ, لاکھوں نہیں 70 لاکھ لوگ نکلے. کیا؟ نو کنگز, ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے, آمر نہیں چاہیے, جمہوری صدر تھا, جمہوری رہو. کتنے لوگ نکلے؟ 70 لاکھ. کتنے شہروں میں نکلے؟ 2700 شہروں میں. ایک طرف تو کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک طرف تو کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوا, ایک طرف تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, دوسری طرف کوئی آنسو گیس بھی نہیں تھی, کوئی پھینٹیاں بھی نہیں تھیں, کوئی مقدمے بھی نہیں تھے, کوئی غدار کے سرٹیفکیٹ بھی نہیں تھے, کوئی ملک دشمنی کے فتوے بھی نہیں تھے, اور کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ ساڈی جمہوریت تے ساڈی ملکی سلامتی خطرے چ پی گئی. ایک تو ساڈی ایسی بڈھے ہو گئے, ساڈی ملکی سلامتی نہ اگے ودی اور ساڈی جمہوریت ہی چھوئی موئی بنی رہی. وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے, یہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون والے, ان سے جب آپ جان چھڑائیں گے, یہ ہیں اصل مسائل, ان سے جب آپ جان چھڑائیں گے تو آپ کسی صحیح جگہ پہ کی طرف جائیں گے. ان کے پیچھے لگنا جمہوریت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ککر کو کھاد اور پانی دیں کہ اس پہ انگور لگیں گے. جیسے پشاور والی بس میں بیٹھ کے آپ سوچ رہے ہو کہ میں لاہور پہنچ رہا ہوں. یہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. ہماری ساری پارٹیوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. جب ان کے رویوں میں جمہوریت نہیں ہے, ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, انہوں نے ہمیں کیا جمہوریت دے رہے ہو؟ جب ان کے پارٹی الیکشن فیئر نہیں ہے, انہوں نے کیا الیکشن کی بات کرنی ہے؟ تو یہ تو غلام ہیں اپنے آقاؤں کے سارے. تو کہنے کی مقصد یہ ہے کہ ریاست طاقتور ہے, حکومت طاقتور ہے, دینے کی پوزیشن میں ہے. آپ مان لیتے ہیں کہ اس نے بہت غلط تقریریں کی تھی سہیل افریدی نے, یار اس کو نامزد کیا ہے. اچھا, اس پہ بھی بڑا اعتراض تھا کہ وہ تو جیل میں بیٹھا نامزد. او بھائی, جب پوری کابینہ لے کے لندن جاتے تھے ایک اشتہاری کے پاس اور ایک مجرم کے پاس, اس وقت ٹھنڈ نہیں پڑی. جب ممنون حسین ہمارے پیسوں سے جا کے حسن حسین کو جا کے جفیاں ڈال رہے تھے, اس وقت ٹھنڈ نہیں پڑی. اور جب زرداری صاحب جیل میں تھے, پوری ملاقاتیں 50 لوگوں کی, نواز شریف صاحب کے تو کھانے چلتے تھے, اور یہ پروڈکشن آرڈر پر یہ ادھر آتے تھے. شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پتہ کیا اعتراض کیا تھا نیب عدالت میں کہ میرے ساتھ سیاسی انتقام برتاؤ کیا جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی ایک اہلکار میری کرسی قبلہ رخ رکھتا تھا, اس نے وہ نہیں رکھی. کھانے کی ٹرے وہ ٹیبل پہ رکھنی پہ نیچے رکھ گیا, اور میں جھک نہیں سکتا, میری کمر میں درد ہے. یہ تکلیفیں تھیں. ایک سعد رفیق صاحب نے کیا کہا کہ وہ گاڑی بغیر بریک والی میں لے آئے, پرانی گاڑی میں لے, ہم نے تو نئی گاڑیاں دی ہیں, اور وہ جو گدا ذرا ہارڈ ہے, انڈا ذرا کچا ہے, سلائس ذرا ٹھنڈا ہے, اور اوپر سے ڈسٹمپر گر رہا ہے. یہ تھیں ان کی جیلیں. یہ تھے عمران خان اے سی اتروا دے, او بھائی اے سی لگے ہوئے تھے تو اتروانا چاہتا تھا. اب تو رہے ہی اسپتالوں میں, اور ہر پتلی گلی سے نکل کے کبھی لندن, کبھی جدہ, کبھی دبئی نکل گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس نے غلط بات کی ہے تو یار کیا فرق پڑتا ہے کس نے غلط بات نہیں کی؟ مجھے بتائیں, مریم نواز صاحبہ نے اس ریاست کے خلاف غلط باتیں نہیں کی,
نواز شریف صاحب نے غلط باتیں نہیں کی, زرداری صاحب نے اینٹ سے اینٹس نہیں بجائی, بلاول بھٹو صاحب نے کیا کیا باتیں نہیں کی, مولانا صاحب کا وہ نکے کے ابے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں کیا. اور اگر یہ غلط باتیں کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں فرض کر لیں کہ آپ سمجھتے ہیں گمراہ ہو گئے, او یار ان کو آپس میں بٹھاؤ, یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. آج کچے کے ڈاکوں کو بھی تو آپ نے منسٹری دی ہے. نہیں, کچے کے ڈاکوں کو چھوڑیں, آپ نریندر سرنڈر مودی سے مذاکرات چاہتے ہیں, آپ جا کے افغانستان طالبان حکومت جن کی وفا ہی نہیں ہے, جو احسان فراموش ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. تو یار یہ اپنے لوگ ہیں, اگر یہ ایک غلط ٹریک پہ چڑھے گئے تھے تو ان کو ملائیں, ان کو آپس ساتھ جوڑیں. اس وقت جوڑنے کا وقت ہے, خدا کے لیے نہ توڑیں. یہ ہم اب کسی اور ایڈونچر کے مکمل نہیں ہو سکتے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں, جوڑیں اور اس مسئلے کا بات چیت سے حل نکالیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, واپس آتے ہیں. ایک تو بلدیاتی انتخابات جو میں پنجاب کی بات کر رہا تھا, گاڑیوں کا معاملہ ہے, اور پھر یہ جو ٹماٹر کا مسئلہ ایک پیدا ہو گیا ہے. یہ نہیں, ٹماٹر تو چلے ایک سمبولک چیز ہے نا, میں 700 روپے فی کلو ٹماٹر, 700 روپے 500 600 کر لیں, 400 روپے مرغی ہے. شہباز شریف صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ اب مرغی میں ٹماٹر ڈالوں کہ ٹماٹر میں مرغی ڈالوں. چلیں یہ بھی پوچھتے ہیں. لیکن اوور آل سبزیوں کی قیمتیں اس وقت بہت زیادہ ہوئی ہیں. کوئی 300 روپے, کوئی 400 روپے کلو, کوئی 250 روپے کلو, یعنی غریب آدمی کی پہنچ سے سبزی بھی دور ہو گئی ہے. تو اس کا کیا یہ حل ہے یا یہ کیوں ہوا ہے, اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. یہ جو گاڑیوں کا تنازع ہے یہ کتنا سنجیدہ ہے. 2008 ماڈل کی گاڑیاں دی گئیں, پرانی گاڑیاں ہیں, اگر ہم اس کے ویژولز دیکھیں گاڑیوں کے تو اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کافی رف یوز ہوئی ہیں. لیکن کیا اس کے باوجود وہ کام میں لائی جا سکتی ہیں یا نہیں, اس کو خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی حد تک کے طور پر کیوں محسوس کیا. اور آج تو اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ محسن سرفراز بگٹی صاحب نے یہ کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں, اگر یہ گاڑیاں یہ نہیں چاہتے ہیں تو ہم بھی دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, یہ گاڑیاں آپ ہمیں دے دیں. اور محسن نقوی صاحب نے فوراً جو ہے وہ دینے کا اعلان کر دیا. اگر آپ اسکرین پر دیکھ بھی لیں, سرفراز بگٹی صاحب کی ٹویٹ تھی کہ خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان بھی دہشت گردی سے متاثر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے درخواست ہے کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر رہی ہے تو انہیں حکومت بلوچستان کو منتقل کر دیا جائے تاکہ دہشت گردی کا معاملہ کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے. اور محسن نقوی صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, زبردست. یہ مجھے روکڑی صاحب یہ بتائیے کہ گاڑیاں واقعی یہ ناقابل استعمال ہیں یا اتنی افیکٹو نہیں ہیں, یا اس کو توہین سمجھا ہے خیبر پختونخوا حکومت نے, کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ یہ گاڑیاں چھوٹا ایشو تھا. اگر یہ منسٹر کے ہاتھ سے نہ جا رہی ہوتی نا یہ چابیاں, کوئی اس منسٹری کا عام آدمی یعنی ایکول کوئی ڈی آئی جی لیول کا آدمی جا کے آئی جی کو دے دیتا, یہ ایشو نہیں بننا تھا. اچھا, اور یہ گاڑیاں ہیں, بہترین گاڑیاں, کوئی ایسی نہیں ہے کہ 76 ماڈل ہیں, ساری 2012 پلس کی گاڑیاں, 8 ماڈل ہے غالباً, یہی ہیں. نہیں, 2012 سے اوپر کی گاڑیاں, 2008 ماڈل کی یہ شیپ ہی نہیں. اچھا, یا تو آپ نے اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے کہا کہ جی یہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے, گاڑی کا تو انجن ہی نہیں چلتا, گاڑی فلانا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. صرف اور صرف یہ ہوا ہے کہ ایک ایشو اچھا مل گیا اچھالنے کے لیے. اگر محسن نقوی صاحب خود اپنے ہاتھ سے یہ چابیاں نہ دیتے, کوئی بھی ایک اور اہلکار جا کے گاڑیاں دے دیتا, یہ ایشو نہیں بننا تھا. یہ بنا ہی اس لیے ہے کیونکہ ایک فیڈرل منسٹر, 2 فیڈرل منسٹر کھڑے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں لیتے ہم. اب ایک کوئی بھی جس چیز کی حیثیت نہیں ہے, آپ اور ہم بیٹھ کے اس اہم شو کے اندر, اہم ٹائم کے اندر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے اس کی اہمیت ہے نا کہ دہشت گردی ہے, دہشت گردی سے صوبہ لڑ رہا ہے. اور یہ کتنی تعداد میں غالباً کوئی 4 گاڑیاں ہیں, جی میں کہتا ہوں 3 گاڑیاں نا. میں وہی کہتا ہوں کہ اس لیول جب بڑھ گیا نا, جب لیول بڑھا تو اب وہ ایشو بن گیا بس. اور یہ کیا نیکی کر رہے ہیں یار, کیا نیکی کیا ہے, ٹکے ٹکے کی باتیں. سہیل بجدال بٹھا دیا تو فلانا کر دیا, تو نہیں لیتا وہ گاڑی تو آپ بلوچستان کو دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 گاڑیاں خاموشی سے بھجوا دینی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پرانی تھیں, نئی تھیں, آپ ان کو اکوپڈ کریں یار, ان کو تربیت دیں, ان کو سکھائیں, نیشنل ایکشن پلان کے وہ نکات پہ عمل کریں, ان کو آگے بڑھ کر ان کی تربیت کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. 3 گاڑیوں میں 1,20,000 فورس اب ساری اکٹھی بیٹھے گی اور وہ نکل جائے گی لڑنے کے لیے. اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا پروٹوکول کتنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے ان کے پاس, 20 سے 25 گاڑیاں. شہباز شریف صاحب کا, آصف علی زرداری صاحب حالانکہ وہ ایوارڈ 4 چیزوں پہ وہ سامنے آتے ہیں, اور اب تو ان کو لمبے عرصے کے لیے یعنی دیر تک وہ ایوارڈ بھی نہیں دے سکتے.
ایوارڈ بھی کیا یاد آ گئے، خیر ریڈ ہی مار دی ایوارڈز کی بھی. اچھا وہ جو لاہور گئے تو انہوں نے کہا کہ 2 بلٹ پروف گاڑیاں اور 20 کمانڈو اور بھجوا دو. ایک صوبے کو آپ 3 گاڑیاں دے رہے ہیں، اگر انہوں نے نہیں دی تو چپ کر کے واپس لے لو کہ بھئی ٹھیک ہے اب بلوچستان کو دے دیتے ہیں. اس پہ پوائنٹ سکورنگ، اس پہ سیاست، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی وقت کا ضیاع، جو وہ گفتگو ہوئی سیاست ہوئی وہ بھی وقت کا ضیاع. تو ہر بات کو کیوں اتنا اوپر لے جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ مگر اس کا یہ اگر واپس کرنی تھی تو واپس کی جا سکتی تھی، لیکن اس کو تقریر میں اعلان کیا انہوں نے کہ میں گاڑیاں واپس کر رہا ہوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کیا بخاری صاحب؟ چیف منسٹر یہ نہ کرتے، خاموشی سے واپس بھیج دیتے کہ بھئی ہمیں نہیں چاہیے. آپ دیکھیں وہ چیف منسٹر ہیں، وہ ایک صوبے کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو آپ صوبہ ان کا لڑ ہے، سفر کر رہے ہیں، وہ وہاں پر آج چاول کا بحران ہے، وہاں پر آج آٹے کا بحران ہے، وہاں پر ابھی تک کیبنٹ نہیں اناؤنس ہو رہی کیونکہ آپ نے ملاقات نہیں کرنے دی، وہاں کے سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں، وہاں پر ایکشن ہو رہا ہے. اور اگر وہ صوبے کو آپ 3 گاڑیاں دے رہے ہیں اور اس پہ یہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کھڑے ہو کے کہہ دی، تو سی ایم نے کیوں نہیں کہنا تھا؟ مجھے بتائیں کیوں نہ کہتا وہ؟ اس کو تو چاہیے تھا اور چیزیں میں جو انہوں نے کیوں ہے کہ گولی کا حساب دے کہ بھائی یہ ایک گولی بھی تم نے دیا، ہم یہاں پر لڑے، ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو تم؟ پولیس ہماری کھڑی ہے. آئی جی کون وہاں پر اپوائنٹ کرتا ہے؟ اسد اللہ صاحب. فیڈرل گورنمنٹ. چیف سیکرٹری کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. بارڈر سیکورٹی کس کے پاس ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو صوبے کے پاس کیا ہے؟ اور اگر صوبے کو آپ احسان کر رہے ہیں، یہ صوبے کے 4.5 کروڑ عوام ہے وہاں پر، 4.5 کروڑ عوام جس کو ایک سی ایم ریپرزینٹ کر رہا ہے. اسٹیٹ کو اس طرح نہیں چلنا ہوتا، اکائی بن کے چلتے ہیں، چاروں چیزیں صوبے مکس ہوتے ہیں، مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں. اور مجھے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے اور مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور آپ کا پاسٹ 8 فروری جو ہے 2024 بتاتا ہے کہ واحد پارٹی ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جو چاروں صوبوں کی کشمیر انکلوڈنگ گلگت بلتستان صوبے، باقیوں کے پاس تو ٹکٹ سے پورے نہیں تھے، ان کے پاس تو بندے ہی نہیں تھے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم چاروں صوبوں کی پارٹی ہونے کے بعد بھی ہمارا سی ایم ایک جگہ بیٹھا ہے اور 1.5 سال بعد بھی وہاں کی اس کی پوری ووٹ انٹیکٹ رہتی ہے، تو مطلب پورے کا پورا صوبہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، عمران خان کے ڈیسیجن پہ کھڑا ہوا ہے اور لبیک کہہ رہا ہے. تو اگر وہ کہہ دیا کہ اس نے یار 3 گاڑیاں آپ نے دی ہیں، گاڑیاں پرانی دی ہیں، کیا آئی جی اسلام آباد کے پاس 2012 کی گاڑی ہے؟ یار فار گاڈ سیک اس طرح تو بات کریں نا آپ، ایسی چیزیں نہیں چلتی نا. گاڑیاں پوری ہیں، سی ایم کے پی کے پاس لشکر ہے گاڑیوں کا. میں کہہ رہا ہوں کہ گاڑیاں آئی جی کو دی گئیں. یقین کیجئے اگر یہ ایسا کراتے نا، اس کا ایک وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، وہ چیک کرا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں ہیں، پھر ٹھیک ہے. ایک چھوٹے سے ایشو کو ٹھیک ایکسپلائٹ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ایکسپلائٹ کیا، دیر ماسٹر ان جنہوں نے دیا ہے انہوں نے بھی تو پورا فوٹو شوٹ کر کے دیا نا، وہ بھی تو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی تو اس کو تشہیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ان کی اسی غلطی کو انہوں نے بہترین ایکسپلائٹ کیا. یہ اگر گاڑیاں آئی جی کو دی ہیں نا، کوئی چیف منسٹر کو نہیں دا رہی. آئی جی پولیس ہے نا، پولیس کو گاڑی جا رہی ہے، چیف منسٹر کے پاس تو لشکر ہے گاڑیوں کا. بی ایم ڈبلیو سے لے کے کون سی ایسی بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے جو سی ایم کے پی کے لشکر میں شامل نہیں ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اب بھٹی صاحب ذرا یہ جو بلدیاتی انتخابات والا معاملہ ہے پنجاب میں جو نیا ایکٹ آیا ہے، 6 مرتبہ 3 سال میں قانون تبدیل ہوا ہے، 2 مرتبہ حلقہ بندیاں ہوئی ہیں. اب ہم ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن کمیشن آتا ہے کہ ہم انتخابات کراتے ہیں تو فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ قانون تبدیل ہو جاتا ہے. اسلام آباد میں بھی یہی ہوا تھا، شیڈول آنے کے بعد تبدیل ہوا، یعنی 100 جو یونین کاؤنسل تھے ان کو 125 کر دیا، اور وہ آخری دن الیکشن تھا، اور پھر 3 سال سے وہ نہیں ہو سکا. 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہوتے تھے ان کے پاس گیا، لمبی کہانی، اور اس کے بعد آج تک وہ الیکشن نہیں ہوا. اور پھر آج جو نیا ایکٹ بنا ہے اس میں غیر جماعتی انتخابات ہیں، 30 دن کے اندر جیتنے والا فیصلہ کرے گا کہ وہ کس پارٹی میں جائے گا. اور اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. الحمدللہ. اور اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ آپ اس ملک میں کہیں کہ یہ جمہوریت ہے؟ یار جمہوریت اور 18ویں ترمیم کی جو ایک روح تھی وہ یہ تھی لوکل گورنمنٹ. اور ان ساروں کو خوف خدا آنا چاہیے. میں شرم کا لفظ استعمال نہیں کرتا، ہارڈ ہو جاتا ہے. خوف خدا ہونا چاہیے کہ بیسٹ بلدیاتی نظام ایک فوجی آمر پرویز مشرف کا تھا. ویسے تو یہ الیکٹرانک میڈیا بھی اس کی دین ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تو پی ٹی وی اور ریڈیو نہیں سیدھا ہوا. تو یہ بیسٹ بلدیاتی نظام کس کا تھا؟ پرویز مشرف کا. لوگ ایم این اے ایم پی ایز چھوڑ کے ناظم، ضلع ناظم اور تحصیل ناظم بن رہے تھے. تو انہوں نے کیا جمہوریت کے لیے کرنا ہے؟ کراچی میں دیکھ لیے نا بلدیاتی انتخابات، مرتضیٰ وہاب صاحب بنتے ہیں وہاں میئر. اسلام آباد میں کئی دفعہ، چھوٹے سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. اور شریفوں کا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب ہم نے جو فیتا کاٹنا ہے ہم نے کاٹنا ہے، جو ترقیاتی فنڈ دینا ہے ہم نے دینا ہے،
جو گرانٹیں دینی ہم نے دینا ہے. ہم ہی کونسلر ہیں, ہم ہی ایم پی اے ہیں, ہم ہی ایم این اے, ہم ہی ڈی سی ہیں, ہم ہی کمشنر ہیں, ہم ہی وزیر ہیں, اور ہم ہی وزیر اعلیٰ, اور ہم ہی وزیر اعظم ہیں. کبھی کسی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ, اور کتنے ملکوں میں ایسا ہے کہ جو آپ کی سینٹ ہو یا آپ کا قومی اسمبلی ہو, وہ ترقیاتی فنڈ لے رہے ہوں, وہ گلیاں نالیاں بنوا رہے ہوں, وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہوں, وہ برجوں پہ اپنے نام لکھوا رہے ہوں کہ الحمدللہ 90 دن میں بن گیا. یہ کس کا کام ہے؟ لوکل گورنمنٹ کا, نیچے والوں کا. اور اب انہوں نے کیا کیا ہے, یہ روتے ہوتے تھے پتہ ہے کس بات پہ, کہ یہ جو 85 کا غیر جماعتی انتخاب ہوا نا, اس نے جمہوریت کی جڑیں کاٹ دی. روتے تھے دونوں آنسوؤں سے, کہ پیپلز پارٹی کہتے تھے ہم نے بائی کاٹ کیوں کیا, نون والے کہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, حالانکہ وہ اسی کے بینیفیشری تھے. اب کیا کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے 6 مرتبہ قانون سازی کی, اور رج کے کی, ایسے کی جیسے نیب کے ملزم اور مجرم اقتدار میں آئے, اپنے وکیلوں کو ساتھ رکھا, اپنے کیسوں کو سامنے رکھا, نیب میں ترامیم کی. اسی طرح انہوں نے سب کچھ کیا کہ اگر آگے سے 2 قدم مڑیں تو مسلم لیگ کا گھر ہے, پھر 3 قدم مڑیں گے مسلم لیگ کا گھر. ایک غیر جماعتی. دوسرا انہوں نے ایسے ٹائم پہ کیا کہ ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا تحریک انصاف کا, تو وہ تو گئی اس سے. تو وہ جو آزاد ہوں گے, 19 مہینے سے نہیں ہوا, وہ جو آزاد ہوں گے وہ کیا پاگل ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم پی ٹی آئی میں جانا ہے؟ وہ تو کہیں گے نون میں جانا ہے. تو اس سے آسان چیز یہ ہے کہ پیسے خرچے جائیں گے, یہ سارا دھندا چھوڑ دو. ہر یونین کونسل میں اپنے اپنے بندے سلیکٹ کرو, اور ان کو اختیارات تو ملنے کو نہیں, ساتھ ڈی سی بھی ہے, ساتھ کمشنر بھی ہے, اسسٹنٹ کمشنر بھی ہے, ان کو تو چھوڑیں. تو ان کو اپنے اپنے بندے اپنے اپنے سارے نامزد کرو, اور نامزد کر کے الیکشن کروا دو, بجائے اس کے کتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز کی, اور ہمارے پھر پیسے لگیں گے. تو یہ ایک شرمناک طریقہ ہے, یہ جو غیر جماعتی الیکشن شرمناک طریقہ ہے. جس طرح کہ پی ٹی آئی کا اگر کوئی وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اس سے پہلے, اور اس سے زیادہ شرمناک طریقہ ہے جس طریقے سے یہ قانون سازیاں ہوئیں اور جتنا یہ ڈیلے کیا گیا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مہنگائی کا طوفان ہے, اور اس مہنگائی کے طوفان میں ٹماٹر بہت ڈسکس ہو رہا ہے. 600 روپے کلو, 700 روپے کلو, 500 روپے کلو. ابھی بھٹی صاحب شروع میں کہتے ہیں کہ مرغی کا ریٹ اور جو ہے وہ اس کا ریٹ برابر ہو گیا, تو مرغی میں ٹماٹر ڈالنے ہیں یا ٹماٹر میں مرغی ڈالنی ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں, آٹا مہنگا مل رہا ہے, خیبر پختونخوا میں شارٹیج کی وجہ سے روٹی مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ بھٹی صاحب, ایک عام آدمی تو بہت پریشان ہے آج کل کہ وہ سبزی لینے چلا جائے, اور سبزی کی جو لوازمات ہوتے ہیں وہ پورا کرے تو 1000 روپیہ کھل جاتا ہے, اور 1200 روپے اس کی بیچارے کی مزدوری ہے. پہلے 2 جملے وہ جو آ رہا ہے عجوبہ لوکل گورنمنٹ. اچھا, ہم بد نصیب ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی کام نہ ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا. بلہ ذرا ڈھنگ سے بھی لیا جا سکتا تھا, پی ٹی آئی کو ڈھنگ سے دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا تھا, الیکشن ڈھنگ سے جیتا جا سکتا تھا, نواز شریف کی سیٹ ڈھنگ سے جتوائی جا سکتی تھی, یا نواز شریف ڈھنگ سے جیت سکتے تھے. اور اس کے علاوہ مخصوص نشستیں ذرا بہتر طریقے سے بھی لی جا سکتی تھیں. اس کے علاوہ 26ویں ترمیم ذرا ڈھنگ سے آ سکتی تھی, پی کا آرڈیننس ذرا ڈھنگ سے آ سکتا تھا, یہ بلدیاتی نظام بھی ڈھنگ سے آ سکتا تھا. کوئی بھرم تھوڑا سا رہ جاتا نا تو ہم اس بھرم کو ٹکرے مارتے رہتے, اور آگے سے کوئی اخلاقی جواز بھی ملتا, بھائی ایسے ہی ہونا تھا. تو وہ ڈھنگ سے کام کرنے کا رواج بھی گیا. جہاں تک آپ کی مہنگائی کی بات ہے, مہنگائی عوام پریشان ہے. کون سی عوام بھائی؟ جو ہم پہ مسلط ہیں یہ کوئی عوام سے ہیں؟ ان کی زندگیاں کبھی عوام سے نکلی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے آخری بار ٹماٹر کب خریدے ہیں؟ بلاول بھٹو نے آخری بار کب گئے ہیں سستے بازار میں؟ زرداری صاحب نے کب اپنے گھر کا بجٹ بنایا؟ سلمہ بٹ صاحبہ کو انہوں نے بھیجا ہوا ہے, وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں. نہیں, وہ سلمہ بٹ صاحبہ نے جو وہ چاولوں کی قسمیں بتائی تھیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ جو چاولوں کی پتہ نہیں کیری میری شیری ری ویری پتہ نہیں وہ کہاں ہوتی ہیں. خیر, کبھی زرداری صاحب نے اپنے گھر کا بجٹ بنایا ہے, کبھی نواز شریف صاحب نے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یار اس باری بجلی کا بل بڑا زیادہ آ گیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جس وقت اقتدار میں ہیں. اسی طرح نیچے آتے جائیں. کسی کو پتہ ہے ساروں کے مفت پٹرول, مفت بجلی, پروٹوکول مفت, بڑے بڑے گھر, ایوان صدر کا بجٹ بڑھ گیا, وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا, ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھ گئیں, ججوں کی مرات بڑھ گئیں, وزیروں کی تنخواہیں بڑھ گئیں, بیوروکریسی کو لمبے کھانچے لگ گئے. تو کون سی عوام, کہاں کی عوام؟ عوام تقریروں میں ہے بس, ٹھیک ہے. یہ جمہور لیس جمہوریت ہے. یہ جمہوریت کی جو بدترین قسم ہے نا, یہ جمہور لیس جمہوریت ہے, آڈٹ لیس جمہوریت ہے, پرفارمنس لیس جمہوریت ہے. آپ مجھے بتائیں,
وہ ایک میں نے ٹی وی پہ کہا تھا, کہتے ہیں کہ جی بڑی خوشحالی آ رہی ہے, بڑا ترقی ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ بندہ چنگم چبا رہا ہو نا تو نیچے میدا کہتا ہے یار اتنے کوئی کھا پیتا رہے نے, تھلے کیوں نہیں آ رہا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اتنے اشتہار چل رہے ہیں, اتنے دعوے چل رہے ہیں, اسی تھلے ٹماٹر اچھا مزے کی بات ہے جو خرید سکتے ہیں ان کو مل ہی نہیں رہے. اور آپ ٹماٹر نہیں مل رہے, مرغی نہیں مل رہی, گھر کا خرچہ, بجلی کا بل, بچوں کی فیس. یہ اس دن یہ ملک آگے بڑھے گا جس دن بلاول بھی اپنے گھر کا بجٹ بنائے گا, جس دن شہباز شریف صاحب کو بھی ٹماٹر خریدنے پڑیں گے, جس دن آصف علی زرداری ہمارے نلکے سے پانی پئیں گے, جس دن مریم نواز صاحبہ کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھیں گے, جس دن نواز شریف صاحب کے علاج ہمارے اسپتالوں میں ہوں گے, اس دن یہ ملک آگے کی طرف جائے گا. ان کی کوئی چیز ہم سے نہیں ملتی جلتی سوائے اس کے کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی, اور ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں, یا ہماری شکلیں ایک دوسرے سے 19-20 سے ملتی ہیں, ویسے ہماری شکلیں بھی نہیں ملتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن ہم میں سے کوئی, جیسے ابھی بھائی میرے کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی نظام اگر رہتا تو آج اوپر والی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. نہیں تو سہیل آفریدی پہ تو اعتراض ہی یہ ہے کہ وہ ہم جیسا نہیں دکھتا اور ان جیسا دکھتا ہے اور ویسا دکھتا ہے, یا وہ اس طبقے میں سے ہے جو چیف منسٹر نہیں بن سکتا, اس پر تو اعتراض یہ تھا. اچھا اب روکڑی صاحب اس میں تھینک یو. اب روکڑی صاحب اس میں مسئلہ اب یہ ہے کہ جو اس وقت مختلف شعبے ہیں پاکستان کے, کون سا آپ کے خیال میں ترقی کر رہا ہے؟ زراعت ترقی کر رہی ہے, انڈسٹری ترقی کر رہی ہے, سروسز ترقی کر رہی ہے, کہاں پر آپ سیٹسفائی ہیں ایٹ لیسٹ کہ ہاں یار یہ والا سیکٹر تو کم از کم گرو کر رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے, آپ کی افواج پاکستان جس طریقے سے ان کو ڈیمیج کیا گیا, پبلک اور فوج ملتی ہے تو قوم بنتی ہے. کوئی فوج اپنی عوام کے بغیر نہیں لڑ سکتی. فوجی کو اپنی عوام جب سپورٹ کرے گا تو وہ لڑے گا. آپ نے ان 3 سالوں میں ایک بہت بڑا گیپ فل کیا کہ آپ عوام اور افواج پاکستان اکٹھی ہوئی اور آپ نے انڈیا کی مت توڑ دی. یہ تو ایک آپ کے پاس سیکٹر موجود ہے. آپ نے بات کی جو اہم ہے, میرا کنسرن اس پہ زیادہ یہ آتا ہے کہ آج ٹماٹر کم ہو گیا, کبھی کیا چیز کم ہو جائے گی. یہ سارے فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, ان کی پراپر پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایز اے قوم, میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو ختم کروں گا بات تاکہ آپ آگے جائیں گے. ہمارے گاؤں میں چھدرو, میں ایک بندے کے گھر گیا, اس کا 150-200 کنال جگہ تھی اس کے پاس. اس نے مجھے بازار والا انڈا کھلایا, بازار والی مرغی کھلائی, ہر چیز. تو میں نے سے کہا یار تیری 150-200 کنال شیر بہادر خان جگہ ہے, تو خود کو کام کر سکتا ہے. انفارچونیٹلی ہم اپنے گھروں میں بھی بہت سارے کچن گارڈن میں کام کر سکتے ہیں. شہروں کے چلے چھوٹے گھروں والوں کے لیے ابھی تو ہم نے بڑا امپریس ہوا, پنڈی میں بہت سارے لوگوں نے گملوں کے اندر بھی سبزیاں لگائیں. ہماری ڈپینڈنسی بھی ہر چیز ہے مارکیٹ پہ. مجھے ایک اور حیرت ہوتی ہے جب گاؤں جاتے ہیں نا, تو بچہ ہے چھوٹا, غریب غربت ہے نا, ہر بچہ باپ سے 50 روپے کے 100 روپے کے پاپڑ کھائے گا جا کے, ہر بچہ ڈیلی. اب پتہ نہیں کیسے وہ باپ پورا کر رہے ہیں, ان کی صحتیں علیحدہ تباہ ہیں. ہم نے مجموعی طور پہ قوم کو جو ایجوکیٹ کرنا تھا, اسد اللہ ہم نے نہیں کیا. ہمارے نہیں ہم قوم ہیں, کوئی شک نہیں, کاہلی ہماری ہے, ہم نے ان کو راستہ نہیں دیا. اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ تو گھروں میں ٹماٹر نہیں اگا سکتے, نہیں اسد اللہ سبزیاں نہیں اگا سکتے نا, شہروں میں رہتے ہوئے تو نہیں کر سکتے. آپ چائنیز کو دیکھ لیں, ہم جس قوم کی ترقی کی مثال دیتے ہیں, 3 مرلے کے اپارٹمنٹ کے اندر چلائیں نا, پھر اس پہ کیمپین چلائیں, تشہیری مہم چلائیں, حکومت کرے, بیج دے لوگوں کو. زرعی ڈپارٹمنٹ جو زراعت کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کام تھا. انفارچونیٹلی ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ تباہ ہوئے ہیں, اس میں کوئی اور شک والی بات نہیں ہے. آپ کا اریگیشن سسٹم جو دنیا کے اندر بہترین تھا, آج اریگیشن سسٹم آپ کا تباہ ہوا. ایک ایکسکین جب نکلتا تھا اپنی نہر کے اوپر, اس کو درخت کا پتہ کا پتہ ہوتا تھا, اور وہ ایک درخت لائن میں لگا ہوتا تھا, درخت کاٹ لیے, جنگلات کے جنگلات کاٹ لیے. تو ہم قومی طور پر, قوم کے طور پر ہم نے کو اچھا بیہیو نہیں کیا. ہاں سکھانا کس کا کام تھا؟ ہم اپنے بچوں کو, میں اپنے گھروں کے اندر کتنی دفعہ کہتا ہوں کہ یار یہ تھوڑی سبزی لگا لو, 4 بیج ہی لانے ہیں نا, پھینک لو. ایک دفعہ جب نکلیں گے تو تمہیں خود مزہ آئے گا کہ خود بھی کچھ کر سکتے. ہمارا 2 مربع 3 مربع کا ڈیپینڈنسی ختم کریں اور کچن گارڈننگ کریں. جی بخاری صاحب, کچن گارڈننگ کریں, ابھی 500 روپے کا ٹماٹر کا بائیکاٹ کریں. بڑی انفارچونیٹ بات ہے جی. اور میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا تھا کہ یہ لاسٹ منتھ سیلاب کے بعد ہوئے کہ یہ نومبر دسمبر تک دیکھیے گا پرائسز کہاں جائیں گی. پہلی بات تو پرائسز 600 گنا ٹاپ پہ ہوں گی, اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ملے گی بھی نہیں. اور آج یہ چیز نظر آ رہی ہے, کیونکہ جس بھی آپ ذی شعور یا جو اس فیلڈ کا بندہ اس سے بات کرتے تھے تو وہ کہتا تھا سر کہ یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے, ایک بہت بڑا کرائسس پاکستان میں آنے لگا.
اور ویسے انفارچونیٹ بات یہ بھی ہے کہ پچھلے 40-50 سال سے تو یہ 2 ہی خاندان بیٹھے ہوئے نا, 3 سال 3.5 سال ہمارے حکومت کے نکال دیں تو کوئی کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ تو انہیں کا قصور ہے. 1988 کی آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں, پرنٹ میڈیا, اس ٹائم کی نمبر اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں, ہیڈنگ دیکھیں, 88 میں سیلاب آیا, ہم نے بند توڑا, پانی ادھر کر دیا, پانی ادھر کر دیا. 2025 میں ہم نے دیکھا آپ کی وساطت سے میڈیا کے ذریعے کہ پتہ چلا کہ جی آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں, بند توڑ رہے ہیں, پانی ادھر کر رہے ہیں, پانی ادھر کر رہے ہیں. تو بھائی یہ 50 سال کے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. 50 سال جس خاندانوں نے تیسری نسل آ چکی ہے وہ تو رسپانسبل ہے نا, وہ اعلیٰ بالا بھی ہیں, وہ بہت نیک پارسا بھی ہیں, وہ فلاسفر بھی ہیں, وہ ارسطو بھی ہیں, وہ سب کچھ ان کے پاس ہے, لیکن انہوں نے ڈلیور کیا کیا؟ زیرو. سو دا تھنگ از کہ یہ کہہ دینا کہ عوام آج لگائے, بالکل یہ بات درست ہے کہ جی یہ چیز ضرور ہونی چاہیے پریکٹیکلی کہ آپ لوگوں کو یوٹیلائزیشن کرنی چاہیے اور یہ کہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کرنا چاہیے. لیکن کس نے کرنا تھا یہ؟ اتنی اویئرنیس کس نے دینی تھی؟ انہی نے دینی تھی نا جنہوں نے رول کیا اس ملک کے اوپر آف اینڈ آن, جنہوں نے 70 سے لے کے اور آج 2025 تک 3.5 سال نکالے. تو اور میں 15 سال ڈکٹیٹرز کے بھی نکال دوں نا اگر بیچ میں سے ضیاء الحق کے اور پرویز مشرف کے, پھر بھی 35 سے 38 سال بن جاتے ہیں. ان 38 سالوں میں تیسری جنریشن ہم دیکھ رہے ہیں, روز میں میڈیا میں بیٹھی ہوتی ہیں اور تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایگزیکٹو عہدے ہیڈز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چیف ایگزیکٹوز بیٹھے ہوئے ہیں, اور رزلٹ کیا ہے؟ زیرو. مجھے آج آپ بتا دیں, سیلاب گزر گیا, پانی بہہ رہا ہے, عرب میں چلا گیا, لوگوں کے گھر وہاں پڑے ہوئے ہیں. آج مجھے تاریخ میں بتا دیں کتنے سیمینارز ہم نے کیے, کتنے انٹلیکچوئلز بلائے, کتنے تھنک ٹینکس بتائے, کہاں بیٹھ کے ہم نے کہا اتنی چیزیں تباہ ہو گئی ہیں, اتنی فصل تباہ ہو گئی ہے, اتنے جانور ہو گئے, یہ ہمارا لایا عمل ہے. نیکسٹ ٹائم 22% ND ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ زیادہ بارش ہوگی, ہم نے کیا علاج کیا ہے؟ سو میننگ بھائی کہ بالکل یہ جو بٹی صاحب کہہ کے گئے ہیں ابھی بالکل صحیح کہہ کے گئے ہیں کہ یہ کوئی پرائورٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی, اس سو کالڈ گورنمنٹ کی, کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ علی بخاری صاحب, یہ ہے کہ وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں تو اس لیے ان کو بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک موجود رہے. یہ آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.